ایگزیکٹو کی طرف سے میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں آپ سارے خوش ہوں گے۔ خدا نے ہمیں یہ نیا سال دکھایا ہے، خدا نے یہ برکت ہمیں دی ہے کہ اس نئے سال میں ہم شامل ہو سکیں۔ ہاللویا! کتنے لوگ خوش ہیں؟ ہاللویا! ہاللویا! یہ خدا کی برکت اور بلیسنگ ہے جس نے ہمیں یہ اگلا سال دکھایا ہے، اور اس اگلے سال میں خدا ہمیں کیا کہتا ہے وہ کلام پاک میں سے سیکھیں گے۔ ہاللویا! پریشانیاں اتنی تھی کہ مرنے کی چاہ امڑ رہی تھی دل میں۔ پریشانیاں اتنی تھی کہ مرنے کی چاہ امڑ رہی تھی دل میں۔ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی جینے کو بھی ترستا ہے۔ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی جینے کو بھی ترستا ہے۔ میں زندہ ہوں، یہی میری گواہی ہے۔ میں زندہ ہوں، یہی میری گواہی ہے۔ کھانے سے منہ موڑ کر ماں کا دل بھی دکھانے لگا تھا۔ کھانے سے منہ موڑ کر ماں کا دل بھی دکھانے لگا تھا۔ بھول گیا تھا میں کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی بھوکے پیٹ بھی سوتا ہے۔ بھول گیا تھا میں کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی بھوکے پیٹ بھی سوتا ہے۔ میرا پیٹ بھرپور ہے، یہی میری گواہی ہے۔ میرا پیٹ بھرپور ہے، یہی میری گواہی ہے۔ خود کا آشیانہ چھوٹا ہونے پر دکھی ہونے لگا تھا میں۔ یعنی کہا چھوٹا کہا نہیں صحیح ہے، چیز نہیں صحیح ہے۔ خود کا آشیانہ یعنی گھر، خود کا آشیانہ چھوٹا ہونے پر دکھی ہونے لگا تھا میں۔ بھول گیا تھا میں کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی بے گھر بھی ہوتا ہے۔ بھول گیا تھا میں کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی بے گھر بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس آشیانہ ہے، یہی میری گواہی ہے۔ میرے پاس آشیانہ ہے، یہی میری گواہی ہے۔ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر رشتے توڑ دیتا تھا میں۔ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر رشتے توڑ دیتا تھا میں۔ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی اپنوں کو بھی کھوتا ہے۔ بھول گیا تھا میں کہ دنیا میں ہر گھڑی کوئی اپنوں کو بھی کھوتا ہے۔ میرا گھرانہ میرے ساتھ ہے، یہی میری گواہی ہے۔ میرا گھرانہ میرے ساتھ ہے، یہی میری گواہی ہے۔ میری یسوع میری فکر کرتا ہے، یہی میری گواہی ہے۔ گواہی یہ ہے کہ جو جیون اس نے دیا یہ اس کی مہربانی ہے۔ گواہی یہ ہے کہ جو جیون اس نے دیا یہ اس کی مہربانی ہے۔ کیا آپ کی بھی یہی گواہی ہے؟ اگر آپ کی بھی یہی گواہی ہے تو زوردار کلیپنگ کریں۔ خدا کے کلام پاک میں سے آج ہم سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، جتنا وقت آج ہمیں میسر ہے۔ اور میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ سال کا یہ نیا دن ہے اور یہ پہلا دن ہے، اور خوشی ہے کہ ہم سارے اس نئے سال میں شامل ہوئے ہیں۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں آج کے سال کے لیے جب سال کا آغاز ہے تو اچھا انتخاب کیا، اپنے چرچ کا انتخاب کیا کہ اپنے سال کے اس نئے دن کا چرچ سے آغاز کریں، دعا سے آغاز کریں۔ بڑے لکی لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بابرکت لوگ ہیں آپ کہ آپ خدا کے گھر میں ہیں۔ اپنے لیے زوردار کلیپنگ کریں۔ آج خدا کے کلام پاک میں سے سیکھیں گے تھوڑی دیر پہلا سیموئیل 16واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات ہیں، اور یہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، نہیں تو سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پہلے بھی سنا ہے تو نئی باتیں بھی ہوں گی، اور خدا کا پاک روح ہمیں ہر طرح سے ہر دفعہ نئے طریقے سے بات جو ہے وہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ ہم خدا کے کلام پاک پر جو ہے وہ غور کریں گے، دیکھیں گے، سنیے گا، غور کیجئے گا۔ سوال جواب تو ہو سکتے ہیں، تلاوت ہوگی، اور یہ حوالہ اتنا آسان ہے کہ سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں، پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ حوالہ ہے جی پہلا سیموئیل 16واں باب پہلی 13 آیات، پرانے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر 275 پر آپ کو ملے گا۔ پہلا سیموئیل 16واں باب پہلی 13 آیات۔
खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आदि बहन सुन रहे हैं? मैं जारी रखूं। सैमुअल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावन ने कहा कि एक बच्चिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया है, और यसी को कुर्बानी की दावत देना। यसी कौन है? दाऊद का बाप है। कौन है? सारे बोले कौन है यसी? ये वही दाऊद है जिसकी कौंपल से एक जड़ निकली और खुदाम यीशु मसीह दुनिया में आए, और ये उसकी बाप की बात हो रही है। और दाऊद का कैसे चुनाव हुआ, ये वो वाकया है। और यसी को कुर्बानी की दावत देना, फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मस्सा करना। और सैमुअल ने वही जो खुदावन ने कहा था किया, और बैतलहम में आया। कहां पर आया? बैतलहम किसका शहर है? ये वही बैतलहम है। अब पता लगा है कि खुदावन के कलाम पाक में बैतलहम का लिखा हुआ है, तो बैतलहम में वो पैदा हो गए। आगे क्या लिखा हुआ? बैतलहम में आया, तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है? पूछा कि तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। मैं खुदावन के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ, तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यसी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। क्या दी? कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा कि यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। कौन कह रहा है एलियाब को देखकर? पीछे से भी आवाज अगर आ जाए तो बेहतर होगा। कौन कह रहा है एलियाब को देखकर? एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरे को और उसके कद की बुलंदी को ना दे। उसके चेहरे को और उसके कद की बुलंदी को ना दे, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मदद नहीं करता कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नजर करता है। इंसान ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखता है, ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावन कहां पर निगाह करता है? दिल पर निगाह करता है। तब यसी ने अबीदाब को बुलाया और उसे सैमुअल के सामने से निकाला। अबीदाब कौन है? और ये सबसे बड़ा बेटा कौन है? एलियाब के बाद कौन है? अबीदाब। फिर उस तो छोटे को बुलाया कि सैमुअल ने अगे लाया, शायद इन्हें मसा करना होगा, और उसे सैमुअल के सामने से निकाला। उसने कहा कि खुदावन ने इसको भी नहीं, गॉड रिजेक्ट दिस वन आल्सो, इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। फिर यसी ने सुम्मा को आगे किया। सुम्मा कौन है? यसी का बड़े बेटों में से छोटे नंबर पर तीसरा बेटा। फिर यसी ने सुम्मा को आगे किया। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं। तीनों ही रिजेक्ट हो गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुअल के सामने से वन बाय एलियाब, अमीदाब, सुम्मा, फिर 7 के 7 गुजार दिए। किसी ने नहीं चुनिया, किसी को नहीं चुना, क्योंकि खुदा ज़ाहिरी शक्ल को सूरत को नहीं देखते। फिर क्या हुआ? और सैमुअल ने यसी से कहा कि खुदावन ने इनको नहीं चुना है। 7 ने 7 ही नहीं चुनिया, फिर है केड़ा? फिर क्या लिखा है? फिर सैमुअल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तेरे सारे पुत्र ही ने, कोई और भी है तेरा पुत्र? अब क्या लिखा हुआ है? उसने कहा, सबसे छोटा भी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। क्या करता है? भेड़ बकरियां।
ایک رہ گیا ہے لیکن اس کو ہم نے بھیڑ بکریاں چرانے پر لگایا ہوا، اور گھر میں جو سب سے جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ نکارا ہے انہوں کی کرو انہوں بھیج دو چل تو بھیڑ بکریاں چار چار، اس لیے انہوں بلایا بھی نہیں، اتنی بڑی دعوت، ستوں پتراں نوں بلا لیا، بڑا اچھا قد، بڑا لمبا قد، ویکھن چ بھی خوبصورت، انہاں ستاں نوں بلا لیا لیکن داؤد نوں نہیں بلایا۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ شموئیل نے یسی سے کہا کہ اسے بلا دے، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہاللیلویہ، جب تک وہ آ نہ جائے ہم یہاں پر نہیں بیٹھیں۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جس کو رد کر دیا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جس کو رد کر دیا ہے، جس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ صاف ہے تو خدا مجھے اور آپ کا انتظار کرتا ہے۔ سیموئیل کہتا ہے اس وقت تک ہم بیٹھیں گے ہی نہیں جب تک داؤد کو یہاں پر بلانا جائے گا۔ ہاللیلویہ، یہ تسلی دی گل ہے کہ خدا نکارا کو لیکن خدا کے ساتھ چلنے والا ہو، خدا اس کو دنیا کی حدوں تک اوپر لے جاتا ہے۔ جو شاید پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ آواز دیتی ہونی ہو کہ بلاؤ بلاؤ، سیموئیل تو بیٹھ نہیں رہا، جلدی کرو انہوں بلا لو، داؤد نے بلا لو۔ اور وہ پھر آگے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہے کیسا ہے، کیسا ہے؟ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ ہلے اندر ہی آ رہا ہے کہ خدا نے کیا دیتا کہ اٹھ اس کو کیا کر، جس کا دل خدا کے ساتھ پاک ہے خدا فوراً اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اٹھ، یہی میرا فرزند ہے، یہی میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا، یعنی اپنے گھر راما کو جہاں پر ہیکل تھی وہاں پر چلا گیا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ حوالہ بڑا ہی لمبا ہے لیکن اس کو میں بڑے طریقے سے، بڑی سمری کے طور پر واضح طریقے سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ تھوڑی سی کہانی پر نظر کریں گے، لیکن آج کا جو مضمون ہے ہمارا وہ ہے نئی چیزوں کی تلاش۔ نئی چیزوں کی تلاش۔ پرانا سال گزر گیا، سال 2020 گزر گیا، اور اب ہمارے آگے جو سال ہے وہ ہے سال 2021 یعنی 2021۔ اس سال میں آپ کن چیزوں کی تلاش میں ہیں اور وہی آپ حاصل کریں گے جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں۔ اس کہانی کو دوبارہ سے میں ریوائز کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے جو مدعا ہے، اپنے جو پوائنٹ ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ہوا کیا ہے کہ ساؤل اسرائیل کا کتنواں بادشاہ ہے؟ ساؤل کون سا بادشاہ ہے؟ کتنواں بادشاہ ہے؟ پہلا بادشاہ ہے۔ کتنواں بادشاہ ہے؟ ساؤل اپنی خدا کے ساتھ غیر ذمہ داری، غیر وفاداری اور اس رویے کی وجہ سے خدا نے ساؤل کو کیا کر دیا تھا؟ خدا نے سیموئیل کو بتا دیا تھا کہ میں نے ساؤل کو رد کر دیا ہے۔ اس وجہ سے سیموئیل جو تھا وہ دکھی تھا، پریشان تھا۔ اور سیموئیل کا کردار کیا ہے کہ سیموئیل اس وقت کا قاضی تھا، اور قاضی کا جو درجہ تھا جب تک بادشاہ نہیں آئے تھے اس وقت تک بادشاہ کے برابر اس کا درجہ تھا، اور یہ سیموئیل آخری قاضی تھا، اس کا بھی درجہ بادشاہ کی حد تک تھا۔ ایسے لئے طریقہ ہے کہ جدوں وہ بیت لحم چ گیا تے شہر دے بزرگ کانبدے ہوئے بڑے خوف دے نال
सैमुअल दे कोल आए कि एक वड्डी शख्सियत साडे घर आई, एक खुदा दा नबी साडे घर आया, खुदा दा नबी साडे शहर च आया, वजह की है? खैर ते होवे सही, क्यों आया? सैमुअल जो था इस बात से परेशान था। किस बात से परेशान था? कि जिसको मसा किया गया था उसको खुदा ने बादशाह होने के लिए उसकी गलती के बायस क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। अब कौन सा बादशाह है? आगे मैं क्या करूं? इस्राएल को के लिए कौन से बादशाह का इंतखाब करूं? कौन सा बादशाह आगे होगा? ये इसका पस मंजर यही है जो हमें बताता है इस हवाले का कि इससे पहले खुदा सैमुअल को बता चुका हुआ था कि मैंने इसको बादशाह होने के लिए क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, उसकी गैर फरमाबरदारी की वजह से, नाफरमानी की वजह से सैमुअल को ये कहना पड़ा कि फरमाबरदारी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। हम अपनी जगह खो सकते हैं अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं है। ये ना समझो कि असी ठेकेदार बन गए कि जो पोजीशन मुझे मिल गई है ये मेरी ही है, इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। अगर हम सही कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो हमसे वो पोजीशन ले ली जाएगी। सैमुअल से वो पोजीशन ले ली गई। जिसने कुछ ना किया उससे वो एक तोड़ा भी ले लिया गया। और किसको दे दिया गया? जिसके पास ऑलरेडी 5 थे, ज्यादा थे, उसके पास और ज्यादा हो गया। अगर हम गैर जिम्मेदार हैं खुदा के किसी भी काम को करने के, तो हमें हमारी जगह से निकाल दिया जाएगा। फिर हुआ क्या है समझिएगा। खुदा ने जो है वो साउल को रद्द करने के बाद जो है वो सैमुअल से ये कहा कि तू फलां शहर में जाना और मेरे लिए एक शख्स को जो मेरे दिल के मुताबिक है उसको मैंने क्या कर लिया है? चुन लिया है। उसको जाकर क्या करना? मसा करना। ते साउल ने जो सुनिया, सैमुअल ने जो सुनिया कि डर गया। कहता है कि साउल दे हुंदिया मैं ऐसे बादशाह का इंतखाब करा, यानी उन्होंने जाके मसा करा, ते जो साउल को पता चल जाएगा वो तो मैनू मार ही देगा। अब 2 तरह का खौफ उसके दिल में चल रहा था। पहला, जो वो अपने माजी में रह रहा था, उसका माजी क्या था कि पता नहीं की होएगा, उनके बादशाह भी रात हो चुका है, पता नहीं क्या होगा। वो अपने माजी में रह रहा था कि पता नहीं की होएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। हम भी यही समझते हैं कि पता नहीं ये हो गया है तो अब मेरी जिंदगी में आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा। तो सैमुअल भी इसी तरह गम की हालत में था। खुदा को कहना पड़ा कि तू कब तक गम खाता रहेगा, तू कब तक परेशान रहेगा। इस नए साल में अगर हम पिछले साल का गम खाते रहे, पिछले साल के नुकसान का गम खाते रहे, तो हम पिछले साल में ही रहेंगे, कभी भी अगले साल में नहीं बढ़ सकते। बेशक अगले साल 2021 हम उसमें शामिल हो जाएं, लेकिन हम दर हकीकत पिछले साल में ही रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल का गम हम अपने दिल में रखे हुए। खुदा को ये कहना पड़ा कि तू क्यों गम खाता है? उठ और मैं तुझे एक शख्स बताता हूं, बैतलहम में यस्सी के घराने के पास जा और वहां पर मैं जिसका तुझे बताऊंगा उसको जाकर क्या करना। हमारी नजर बहुत छोटी सी है, खुदा बहुत सारी बातों को देख रहा होता है ना। असी कहने हैं कि ऐसा ही है काम हो सकता है, वो हुंदा ते फेर ही है काम होना सी, वो हुंदा ते फेर ही है होना सी। खुदा ये कह रहा है तू गम ना खा, मैंने इससे भी अच्छे शख्स का इंतखाब किया। इसके अंदर नाफरमानी पाई जाती है, इसके अंदर जो है वो सरकशी पाई जाती है जो कि जादूगरी के बराबर है। मैं ऐसे शख्स को बादशाह होने के लिए नहीं रख सकता, बल्कि मैंने एक ऐसे शख्स को चुन लिया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। बहरहाल सैमुअल उठा, अपनी तेल की बोतल ली ते बैतलहम वाले तुर पिया।
वहां पर जब चला तो शहर के बुजुर्ग आए हैं और कांपते हुए उससे पास आए हैं और उसको ये कहा है कि जी इसलिए आया है, खैरियत से आया है। तो खुदा ने उसको पहले ही बता दिया था कि तुमने वहां पर कुर्बानी करने के लिए जाना है। किसी पता भी ना लगे कि तू कद ली जा रहा है, जे पता लगेगा सारे ओपनली कि तू बादशाह मसा करन जा रहा मैं ते साउथ ते अपनी फौज समेत तेनू मार ही देगा। दैट्स ऑल कि तू सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बताना, यानी कुर्बानी ना दसी कि उत्थे जाके आ दसी कि मैं कुर्बानी दी गल नाल आया। ते यही गल सैमुअल ने सारे बैतलहम दे बुजुर्गां नूं कही कि मैं कुर्बानी करन लई आया वां। यसी नूं ओहदे घराने नूं पाक कीता ते उन्हां नूं कहा कि तुसीं कुर्बानी लई सारिआं नूं अपने पुत्रां नूं बुला लो। यसी ने अपने सातों बेटों को बुला लिया और एक बेटे को जिसका नाम दाऊद था, जो सबसे छोटा था, जिसकी कदर कीमत भी इतनी ज्यादा ना थी। इसीलिए तो दाऊद ने यह कहा है कि जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ जाएंगे तो खुदा मुझे संभाले। शायद उसको इतना प्यार घर से मिला ही नहीं, लेकिन खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, जिसको ये कहना पड़ा है, जिसको जो अजीम रब है, जो खालिक कायनात है, उसने गौर किया है, देखा है, जो उसके दिल के मुताबिक है, खुदा ने उसको अपना बेटा और बेटियां बना लेता है। और जिसको बेटा बना लिया है उन्होंने चाहे दुनिया रद्द कर दे, खुदा उसके लिए इंतजार करता है कि वो आए और मैं उसको बादशाह होने के लिए मसा करूं। खुदा उनको अपनी पोजीशन देता है, अपना काम सौंपता है, जो सच्चे दिल के साथ उसके साथ चलते हैं। फिर क्या हुआ, एक एक करके सातों बेटे सैमुअल के आगे से गुजारे गए। उतों आवाज है लग्या सैमुअल है कि बड़ा कद काट है, बादशाह बड़ा फब्बेगा, ये सीट पे भी बैठा होएगा तो बड़ा ही फब्बेगा, बड़ा रोबदाब होएगा। ते अलियाब आया, अलियाब नूं वेख के, और दर हकीकत ये आप बात जरूर याद रखें कि ये जो बड़े बड़े सूरमा नजर आ रहे थे, ये साउल की आर्मी के जो थे वो जर्नैल थे। इनको ये बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, कोई कमांडर था, कोई जर्नैल था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। सैमुअल का भी दिल ललचा गया, यही होना है। देखने से बड़ा लगता पाया, कद भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, रंग रूप भी ठीक है, मैनूं लगता है यही होएगा। उत्तों की आवाज आई, उत्तों की आवाज आई, नहीं ये नहीं है, जिसको मैंने चुना है वो ये नहीं है। और आगे ये बात क्लियर कट लिखी हुई है, और ये बात सैमुअल के लिए थी कि खुदा ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को नहीं देखता बल्कि दिल पर निगाह करता। हालेलुया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं कर सकता। लेकिन खुदा का अंदाज फर्क है, खुदा ज़ाहिरी सूरत नहीं बल्कि बातनी सूरत को देखता है। इसलिए क्या है कि साडा सिंगार ज़ाहिरी नहीं होना चाहिए, बातनी होना चाहिए। अलियाब आया है, अबीदाब आया है, सुम्मा आया है, इन तीनों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हर दफा सैमुअल वही लग्या, खुदा दा नबी हुंदियां होया गलती कर सकता है, गलती कर सकता है। और हम भी अपनी हर बेहतरीन हालत में गलती कर सकते हैं। खुदा पर कनायत करना सीखें, अपने अच्छे से अच्छे फैसले में भी गुंजाइश रखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा मेरे बारे में क्या कहता है, खुदा मेरे इस काम के बारे में क्या कहता है। हम अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बने बल्कि खुदा की मसलहत को जाने और समझें, उसकी सलाह को अपने जिंदगी के लिए ले। कामयाब वो शख्स है जो खुदा से मशवरत करता है, मशवरत लेता है और खुदा से अपनी राह तलब करता है। जब हम अपनी निगाह में दुरुस्त होते हैं कि नहीं नहीं लगता है यही सही है, यही सही है, ये हमारी अपनी निगाह है। और कई दफा तो हमारी रोया भी अपनी होती है कि मैनू यह लगता है कि मैनू खुदा ने काम दिता है, दर हकीकत खुदा ने नहीं दिया होता, हमारी अपनी दिलचस्पी होती है, हमारा अपना मर्जी होती है, इसलिए तो तोड़ नहीं लगता होता, इसीलिए तो पूरा भी नहीं उतरता। बहरहाल सातों को साते बेटे गुजारे गए। तो फिर क्या हुआ, किसी को नहीं चुना गया। सैमुअल परेशान हो गया कि बेटे के सारे लगते ने पे आए ने, लेकिन चुनिया किसी ने नहीं लगता, मेरे को कोई गलती हुई है। खुदा ने फिर उसको कहा कि तेरा कोई सैमुअल ने फिर उसको ये कहा कि तेरा कोई बेटा और है। उन्हें कहा हाँ जी एक है, जिसके बारे में ऐसी गल की, हाँ एक है जो यहाँ पर नहीं है लेकिन भेड़ बकरियां चराता।
اس کو بھی لے آؤ اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں پر نہیں آ جاتا۔ جب وہ آ گیا ہے تو اس کے آتے سار ہی اوپر سے یہ آواز آئی ہے کہ اس کو میں نے چنا ہے، اٹھ اور اس کو کیا کر مسا۔ راما سے جس کام کے لیے نکلا تھا، جس چناؤ کے لیے نکلا تھا، وہ چناؤ ایک ایسے شخص کا تھا جو بالکل رد کیا ہوا تھا، جو بالکل جو ہے وہ معاشرے سے دور تھا۔ اس شخص کو جو ہے وہ کس لیے چنا گیا ہے؟ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بہرحال اس کو مسا کیا گیا ہے، اور جب اس کو مسا کیا گیا ہے تو اس کا چناؤ کیا گیا ہے کس لیے؟ بادشاہ ہونے کے لیے۔ وہ بڑے بھرا بھی دیکھ رہے ہیں اے کی ہو گیا، ہم میں اتنی قابلیت ہے، اے کی ہو گیا، انہوں نے مسا کیتا گیا۔ اب ہم اپنے جو پوائنٹس ہیں ان پر آتے ہیں، جو باتیں ہم یہاں پر عکس کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ان پر اب ہم آئیں گے۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کو بھلانا ہے۔ اسی اپنے ماضی سے نہیں رہنا۔ اس نئے سال میں عہد کریں کہ ہم نے اپنے ماضی میں نہیں رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نئے سال میں تو آ جاتے ہیں لیکن پرانا سال ہماری زندگی میں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ پرانی باتیں ہماری زندگی میں سے جاتی نہیں، بغض ہماری زندگی سے جاتا نہیں، کینہ ہماری زندگی سے جاتا نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اس نئے سال میں یہ نئی چیزیں ہماری زندگی میں آئیں۔ سیمول کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، خدا نے اس کی سرزنش کی اور اس کو یہ کہا کہ تو کیا کر، اس غم میں سے تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ یہ تیرا پلان ہے کہ تو اب اپنی زندگی میں اندھیرا دیکھ رہا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، بادشاہی کوئی نہیں ہے، اب اسرائیلیوں کی کون رہنمائی کرے گا، اب کون ان کی رہبری کرے گا؟ یہ تو تیرا پلان ہے، لیکن اب غم کھانا بند کر، میرے پاس ایک اور بھی پلان ہے۔ غم کھانا بند کریں گے، ماضی کو چھوڑیں گے تو خدا میرے اور آپ کے لیے ایک اور پلان رکھتا ہے۔ وہ پلان کیا ہے؟ سال 2021 کا پلان میرے لیے یہ ہے کہ ماضی پر، اپنی ناکامیوں پر غم نہ کھائیں کہ میں ایسا ہی ہوں۔ اپنی ناکامیوں پر غم نہ کھائیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، بلکہ نئی کامیابیوں کی تلاش میں نکلیں، نئی چیزوں کی تلاش میں نکلیں، اور سب سے پہلے نئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماضی کو بلانا ضروری ہے۔ اپنے ماضی کو بلائیں۔ یہ ماضی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا اگر ہم اپنے ماضی میں رہیں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ انہیں میرے نال اے کیتا تو میں بھی ادھر نال ایسا ہی کروں گا، تو یہ ہمارا ماضی ہے جو ہمیں پیار کرنے نہیں دیتا، رشتوں میں آگے بڑھنے نہیں دیتا، خدا میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ نہ معافی ہماری دعا کو بھی روک دیتی ہے، نہ معافی ہماری خدا کے ساتھ تعلقات کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو پھر کی کرنا ہے؟ اپنے ماضی سے نکلنا ہے۔ جو زخم ہمیں اپنے ماضی سے لگے ہیں ان کو بھلانا ہے، اور خدا ہمیں اس سے بہتر جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسی کی انہوں ہی پڑھیا، انہوں ہی چھاڑ دے پہ کہ جیڑی چیز میرے کو کھنج گئی ہے، وہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، جو کر دیا ہے اس نے میرے ساتھ، اب اس کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکتا، میرے حالات اس کی وجہ سے ایسے ہیں۔ کسی کو دوش نہ دیں، خدا نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ساؤل دی وجہ نہ لے ہو گیا، نو، خدا نے کہا بھول جا ماضی کو اور آگے بڑھ، غم کھانا بند کر دے۔ اور آج کا کلام اس نئے سال میں آپ کو کیا کہتا ہے کہ بھول جائیں ماضی کو اور نئے سال کا انتخاب کریں۔ آپ کیا نئے سال میں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھنا شروع کریں۔ رات کی عبادت میں ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے زندگی کا نقشہ کھینچنا ہے، اپنا بلو پرنٹ جو ہے وہ بنانا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں بنیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر تعمیر ہونا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی کے تو ذہن میں وہ نقشہ بنا ہوتا ہے، اور وہ نقشہ جب بنتا ہے پھر ہی ایک گھر جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ آپ کس قسم کے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اسی بند اکھاں دے نال اس بنے ہوئے گھر نہیں دیکھ سکتے تو وہ گھر کبھی بھی ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے وجود نہیں پکڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہو تو اس کے مطابق اپنے ماضی سے نکلنا شروع کریں اور نئی چیزوں کی تلاش کرنا شروع کریں۔ خدا آپ کے لیے نئی برکات رکھتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنے ماضی کو بلانا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرما برداری۔ سیمول نے فرما برداری کی کہ خدا نے جو اس کو کہا تھا
کہ جی تو غم کھانا بند کر دے، انہیں کی کیتا ضد تے نہیں لا لی کہ نہیں 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 میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، کہ ساؤل کا غم کھانا ضروری ہے کہ بھئی اب کون اسرائیل کی رہنمائی کرے کہ کون لیڈر ہوئے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ خدا کی فرما برداری کی۔ کیا ہم فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں یا اپنے فیصلوں میں ہم خود ہی درست بنے ہوئے ہیں؟ اگر ہم اپنے فیصلوں میں درست ہیں تو کبھی بھی ہم سے فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں فرما برداری کریں تو ہمیں اپنے ماضی سے نکل کر خدا کی بات پر عمل کرنا پڑے گا، کلام کو اپنے دل میں لینا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا خوف نہیں کرنا۔ دنیا کا خوف ہمیں خدا سے دور لے جائے گا۔ سیموئیل کے اندر کس کا خوف تھا؟ ساؤل کا خوف تھا کہ اگر وہ سن لے گا کہ میں کسی اور بادشاہ کو جو ہے وہ مسا کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ دنیا کا خوف نہ رکھیں بلکہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں، خدا کی آواز کے طلبگار ہوں تو یہ نیا سال ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات کیا ہے کہ ہمیں پاک بننا ہے۔ پہلی تین باتیں کیا ہے؟ اپنے ماضی سے نکلنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے، اور پھر دنیا کا خوف نہیں رکھنا۔ پھر چوتھی بات کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی۔ شیموئیل نے یسی کے بیٹوں کو پاک کیا۔ کیا کیا؟ ان کو پاک کیا اور ان کو یہ کہا کہ قربانی کے لیے تم سب تیار ہو۔ پاکیزگی نئے سال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج جب کلام کے بعد آپ دعا میں جھکیں تو خدا سے کہیں کہ خدا مجھے اپنے ماضی میں سے نکلنا مجھے سکھا، فرما برداری کرنا سکھا، میں دنیا کا خوف نہ رکھوں بلکہ تیرے خوف میں چل سکوں، اور مجھے کیا کر دے؟ مجھے پاکیزہ بنا دے۔ پھر پانچویں بات کیا ہے کہ ہمیں ظاہری چیزوں پر نہیں جانا۔ خدا نے رد کیا ہے جو انسان کی نظر میں اچھا ہے۔ اس کو ایک ہی بندہ پکڑ لے، سارے نے ہتھاں دے کے دے۔ خدا جو ہے وہ ظاہری حالت کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہری چیزوں پر نگاہ نہیں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہم ظاہری چیزوں پر نگاہ کرتے کرتے خدا سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے جو ہمیں آنکھوں کو دل لبانے والی باتیں ہیں ہم ان کو پسند کرتے ہیں، اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ لوط اور ابراہیم میں جب انتخاب کرنے کا وقت آیا، لوط نے وہ ترائی کا انتخاب کیا جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ تے ابراہیم نے عاجزی کرتے ہیں کیا کہ تو اپنے لیے پہلے وہ جگہ کا انتخاب کر لے، پھر میں اس کے بعد جب تو چھڑ دے گا میں اتنے چلے جاؤں گا۔ لوط نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ جہاں پر ہریالی تھی، جو دیکھنے میں اچھی تھی، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ بدکاری، برائی، اور وہاں پر ہی آگ اور گندگ برسی۔ جب ہم اپنی آنکھوں پر چلتے ہیں، ظاہری چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام پر تکیہ نہیں کرتے ہیں تو ہماری قسمت جو جس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ آگ اور گندگ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ برائی کی شکل میں نکلتا ہے۔ چھٹی بات کیا ہے کہ ہم نے ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ اندرونی معیار پر جو ہے وہ نگاہ کرنی ہے۔ داؤد اندرونی معیار، اس کا ظاہری معیار کیا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، جے بلایا ہی بلایا جڑے چنگے بھلے نے، جڑے صحت مند نے، جڑے صحیح اچھے عہدیاں تے نے، انہوں بلا لیا کہ سیموئیل نوں پتہ لگے کہ ساڈا خاندان جڑا نا اودے وچ کنے جڑا نا بڑے سروس کرنے والے لوگ نے، کنے اچھی نوکریاں تے لگے ہوئے لوگ، اسی بھی کی کرنے ہی کرنے نا، گھر کوئی آ جائے تو چنگیاں چیزاں سامنے لے آواں گے۔ اے دیکھو جی، یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سامنے دکھائیں گے، یہ جو بالکل نکارا ہوتا ہے وہ پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ واقعی وہ نکارا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری نگاہ میں جو نکارا ہے خدا کی نگاہ میں وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ جو لوگوں کی نگاہ میں نکارا تھا، اپنے باپ کی نگاہ میں نکارا تھا،
وہ کیا تھا؟ خدا کے ساتھ وفادار تھا. خدا باپ نے اس کو جو ذمہ داری دی تھی وہ بڑے طریقے سے سلیقے سے اس کو نبھاتا تھا. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو خدا آپ کو بہت ساری چیزوں کا محتاج بنائے گا. پہلے بھیڑ بکریاں دی راکھی کرتا سی, خدا نے ان کل نہیں چن لیا, اسرائیل دی راکھی کرنا. ہاللویا. خدا نے اس کو کس لیے چن لیا؟ اسرائیل کی نگہبانی کرنے کے لیے. کہ اگر تھوڑے جی اسی کہیے کہ نہیں مینوں وڈی ذمہ داری ملے گی تو میں کام کراں گا, تو پھر وڈی ذمہ داری کا انتظار کرتے رہو, انتظار ہی کرتے رہو, ملے گی کوئی نہیں. اگر ہم چھوٹی سے چھوٹے کام بھی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں تو خدا پھر ہی ہمیں بڑی ذمہ داری دے گا. اور یہ بات میں ضرور کہتا چلوں کہ ہمارے اوپر اگر ذمہ داری زیادہ ہے تو خدا ذمہ داری اور زیادہ وفادار چاہتے ہوئے ہم پر ڈال دے گا. جن کو 5 سن ان کو ایک اور دے دیتا گیا جنہیں کچھ بھی نہیں سیکھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ گھبرائے نہیں. خدا نے آپ کو وفادار جانتے ہوئے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. اسی پریشرائز نہ ہو جائیے جڑے خدا دی خدمت کرنے ہیں کہ میرے تے بھی کام آ گیا, میرے تے بھی کام آ گیا. یہ اس لیے مجھ پر اور آپ پر کام آ گیا کہ خدا نے مجھے اور آپ کو وفادار پایا ہے اور خدا مجھے اور آپ کو اور ذمہ داری دے رہا ہے. کہ اگر ذمہ داریاں کاٹ نہیں پیا میں تو سمجھ لیں کہ یہ گوڈلی سائن ہے کہ ہم اپنے کام میں وفادار نہیں ہیں. اگر ہم ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں خدا کے ساتھ چلنے میں, وفاداری کرنے میں, تو ہم اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. کہ یہ کاٹتے جاؤ گے تو یہ گوڈلی سائن ہے کہ خدا ہم سے وہ بھی توڑا لے رہا ہے اور کسی دوسرے کو دے رہا ہے. خدا کے گھر میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں, خدا کے کام میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. خدا تو پتھروں سے بھی جو ہے وہ اپنی ستائش کروانا چاہتا ہے. اس لیے اس نئے سال میں یہ 6 باتیں یہ میں ریپیٹ کروں گا اور آپ بھی اپنے دلوں میں رکھیں کہ اپنے ماضی کو کیا کرنا ہے نئے سال میں یاد رکھنا ہے. اگر یاد رکھنا ہے تو اگے نہیں بات سکتے. اسی شاید پچھلے سالوں سے رہتے ہوئے ہم پچھلے سالوں کی بات کوئی 1990 چ میرے نال ایسا ہوا, میرے ساتھ یہ خدا نے میرے ساتھ یہ بات کی, میرا یہ تجربہ تھا, اور 2003 میں ایسے ہوا تو ہم 2003 میں ہی رہ جائیں گے. اگر 2003 میں بات کی تھی تو آج بھی بات کرنی چاہیے. آج تو زیادہ رفاقت ہونی چاہیے. ہم پچھلی باتوں کو لے کر نہ بیٹھے رہیں, پچھلی کامیابیوں کو ناکامیوں کو لے کر نہ بیٹھے رہیں, بلکہ آگے بھی بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. آگے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. دوسری بات کہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ فرما برداری. تیسری بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کا خوف نہیں کرنا ہے. اگر دنیا کا خوف کرنے لگ گیا کہ نہیں اس والے ماحول سے میرے کو دعا نہیں ہوگی, اے والا ماحول ہے میں شاید اس لیے جڑا نا یہ وہاں کا ماحول ایسا ہے اور ساڈے اتوں کا ماحول ایسا ہے, لوگ اس طرح دے میں ایسے لیے اتنے رفاقت نہیں رکھتا, میں ایسے لیے دعا سے نہیں جانا, میں ایسے لیے نہیں کام کرتا, میں اس لیے یہ نہیں کرتا. دنیا کی باتیں اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم خدا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں. ہمیں چوتھی بات کہ اپنی زندگی میں پاکیزگی لانی ہے. پاکیزگی ہم اپنے طریقے سے نہیں لاتے بلکہ ہم خدا سے رہنمائی لے کر کاملیت کے درجہ تک آگے بڑھتے ہیں. نجات وہ ہے جو ہمیں ہمارے ایمان کے باعث مل چکی ہے, لیکن پاکیزگی درجہ بدرجہ ہمارے کاموں میں خدا کو جلال دینے کے لیے صفائی ہے. پاکیزگی ہے جو ہماری زندگی سے خدا کو جلال دیتا ہے. اگر روسنا دے رہی ہے گناہگار تے گناہگار نجات پانے مل جائے تو خدا کو جلال ملے گا؟ نہیں ملے گا. اگر خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں تو پاکیزگی اپنی زندگی میں لانی ہے. پھر 5ویں بات کہ ظاہری چیزوں پر ہمیں نظر نہیں کرنی. جو چیزیں آنکھوں کو دل لبا لگتی ہیں ان پر نہیں جانا ہے بلکہ خدا کے معیار پر بھروسہ رکھنا ہے. اور 6 اور آخری بات کہ ہمیں اندرونی معیار پر جانا ہے. ظاہری جو باتیں ہیں ان پر نہیں بلکہ باطنی جو سنگار ہے وہی کرنا ہے اور اسی پر جانا ہے. رشتے دیکھن جانے ہیں, رنگ سونا میں ٹھیک ہے کر لو, یہ نہیں دیکھا کہ جناب خدا کے ساتھ چلنے والے کیسے ہیں, خاندان کیسا ہے, بڑے پیسے والا ہے, ایوی چیز ہے ٹھیک ہے جی کر دیو, کیسا ہے دیکھنے میں بہت پیارا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے کر دیو. یہ نہیں دیکھتے کہ جب جو ہے یہی خوبصورتی عذاب میں بدل جاتی ہے.
کیسے کہ باطنی پاکیزگی تو دیکھی ہی نہیں جو دیکھنے والی تھی. خدا بھی دھوکہ کھا سکتا تھا اگر الیاب کو چنتا, امیداب کو چنتا, سما کو چنتا. کیا ہونا تھا؟ اسرائیل میں برباد ہونا تھا اور کچھ نہیں تھا. ہمارے گھر بھی برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم ظاہری شکل و صورت کو, ظاہری بناؤ نکھار کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں. بڑی جلد بازی کرنے ہیں, بڑی جلد بازی کرنا ہے. کر دیو کھنج نہ جائے, کر دیو. عزیزو, اپنی زندگی میں ضرور ایک بات یاد رکھیں, اپنے بیٹوں کے رشتے کرنے میں کم از کم 6 مہینے ضرور دیکھ بھال لو. اتنی جلدی نہ کرو, بعد چو توڑا نہ لو. بہتر ہے کہ بندہ 6 مہینے یہ گل کہہ کے کہ اچھا جی دیکھتے لیا گے, ہم تھوڑا جا سوچن کا بھی موقع دے دیں. یاد رکھیں ہمیں اپنی زندگی میں کچھ طور طریقوں کو اپنانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ درست ہو سکے. خداوند اس کلام کے ذریعے سے آپ کو برکت دے. اپنی آنکھیں بند کریں گے, سر کو جھکائیں گے. ہاللویا. اور اس نئے سال میں اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, اپنی آنکھیں بند کریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں, غور کریں. اس نئے سال کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں کہ خداوند میری اور آپ کی رہنمائی کرے کہ ہم ماضی سے نکل سکیں, پاکیزگی ہماری زندگی میں آئے اور خوف ہماری زندگی سے جاتا رہے. ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ باطنی چیزوں پر ہم نگاہ کر سکیں. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا.